نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محترم، قلب محسوس اور روح میں احساس انسان کی سوچ کو جنم دیتا ہے، لیکن سوچنے والی بات ہے کہ کیا انسان صرف لندن اور نیو یارک میں بستے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے کہ کیا صرف لندن، نیو یارک اور زمین کے بسنے والے لوگ ہی معصوم اور بے گناہ ہیں؟ کیا صرف گورے، بیل، ٹام اور ہیلی کی لاشیں ہی انسانیت کی توہین ہے؟ کیا صرف امریکی اور برطانوی مائیں ہی مائیں ہیں؟ کیا صرف سرخ اور گورے بچے ہی بچے ہیں؟ اور کیا صرف انگریزی بولنے والے ہی انسان ہیں؟ کیا صرف سرخ ہونٹوں سے نکلنے والی چیخیں ہی چیخیں ہیں؟ اور کیا صرف مغربی جسموں کی تذلیل ہی تذلیل ہے؟ سوچنے والی بات ہے صدر محترم، سوچنے والی بات ہے۔ کیا افغانی کا لہو لہو نہیں؟ کیا غزہ اور موصل اور اس کے مغربی کناروں کی مائیں مائیں نہیں؟ کیا سوڈان کے بچے بچے نہیں؟ کیا بغداد اور موصل کے مظلوموں کی لاشیں لاشیں نہیں؟ کیا گوادر و بیتیا کیا بودخانوں سے نکلنے والی چیخیں چیخیں نہیں؟ کیا ایک ماں کو بے جان کر کے اس کے نامولود بچے کو دونوں پاؤں سے پکڑ کر چیر کر دینا درندگی نہیں؟ اور کیا مظلوم مسلمان قیدیوں پر کتے چھوڑ دینا اور ان پر ہنسنا انسانیت کی توہین نہیں؟ سوچنے والی بات ہے صدر محترم، سوچنے والی بات ہے۔ مگر سوچنے کی ضرورت نہیں کہ آج ہمارا سوز قلب اور احساس روح تو مٹ چکا ہے۔ سوچنے کی ضرورت نہیں اگر اسپین میں مسجد کے رکھوالوں کو گٹار کی ترکمیل آتی ہے تو کوئی بات نہیں، تم آرام سے گھروں میں بیٹھ کر اسپینش کے ڈانس سنتے رہو۔ اگر امریکی کنٹینروں میں بند طالبان ایک دوسرے کا لہو پی کر زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں تو کرتے رہے، مگر تم منرل واٹر سے منہ دھونے کو کلچر کا نام دیتے رہو۔ اگر ماں اور بہنوں کے دامن داغدار ہوتے ہیں تو ہوتے رہے، مگر تم کیول سگار لگاؤ اور سر جھکا کے ہارمونیم سنتے رہو۔ اگر حکمتیں اور عزتیں لوٹتے ہیں تو لوٹتے رہے، مگر تم وطن پر کٹی پتنگیں لوٹتے رہو۔ اگر چیچنیا اور بوسنیا میں مسلمانوں کی قبروں پر پڑے پڑے پور مرجاتے ہیں تو مرجاتے رہے، مگر تم ویلنٹائن ڈے مناتے رہو، جشن بہارا مناتے رہو، جشن مناتے رہو۔ تو نے دیکھا ہے منروں پہ چراغوں کو فقط، تو نے دیکھا ہے منروں پہ چراغوں کو فقط، میں نے ہر دور میں ایک جلا ہوا انسان دیکھا۔ صدر محترم، وہ ابابیل کے لشکر، وہ فرشتوں کے گروہ ہم جیسے بے ایمان اور بے یقین قوم کی مدد کے لیے نہیں آئی۔ یہ وہ قوم ہے جہاں ایک ماں اپنی 3 دن کے بھوکے بچوں کو اس لیے قتل کر دیتی ہے کیونکہ وہ معصوم روٹی مانگ رہے تھے۔ صرف چند لمحوں کے لیے سوچ لیجئے کہ جس وقت ہمسایوں کے گھر سے اٹھنے والی کانی کی خوشبو ان بچوں کے خالی معدوں میں آگ لگا رہی تھی، تو اس وقت اس ملک کے رئیس اور حکمران چائنیز اور اٹالین کھانے کھا رہے تھے۔ جس وقت وہ ماں اپنے کامتے ہوئے ہاتھوں کو پولاد بنا رہی تھی تو اس وقت اس ملک کے حکمران کوٹیاں اور حویلیاں تعمیر کر رہے تھے۔ جس وقت وہ ماں اپنے لاڈلے کے گلے پر چھرا چراتے ہوئے ممتا کا کلیجہ قربان کر رہی تھی تو اس وقت اس ملک میں بچوں کی حقیقوں پر 50 بکروں کی قربانی کی جا رہی تھی۔ اور جس وقت وہ 2 ماہ کا معصوم اپنی لہو میں تر گرم چوری کی دار محسوس کر رہا تھا تو اس وقت اس ملک کے رئیس اور حکمران لاکھوں کے شراب اڈیر رہے تھے، ان کے کوڑے مربے، ان کے کتے پیزا کھا رہے تھے۔ رخصت کر دیا سامپو کو یہ کہہ کر سفیروں نے، رخصت کر دیا سامپو کو یہ کہہ کر سفیروں نے کہ یہ انسانوں سے انسانوں کو ڈسوانے کا موسم ہے۔ میرے بھائیوں، اٹھو اور احساس کرو اور دیکھو اس ماں کی جان کو جو اپنے بچے کو چھڑانے کے لیے باہر کی فوجی منہ پر تماچا رسید کرتی ہے، اور فلسطین کی اس بہن کی طرف جو اپنی جسم سے بوم باندھ کر ایک اسرائیلی کی جسم کے پرتچے اڑاتی ہے، اور ان چھوٹے چھوٹے ننھے معصوم بچوں کی طرف جو اسرائیلی ٹینکوں اور بلڈوزروں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ میرے تن کے زخم نگین نبی، میرے آنکھ میں ابھی نور ہے، میرے بازو پہ نگاہ کر، جو غرور تھا وہ غرور ہے، تجھے ناز جوش غزن پہ ہے، مجھے ناز زخم بدن پہ ہے، یہی نام پر ہے بہار کا جو ملا ہمیں کفن پہ۔
اٹھو اور احساس کرو کہ نہ تو افغانستان کی بوڑھی ماں کی خوش آنکھوں کا قرض معاف کیا جائے گا اور نہ ہی ایران کی بیوہ کی سندھی کلائی پر ٹپکتے ہوئے آنسو ہوگا۔ اٹھو اٹھو کہ تمہیں قسم ہے کہ پھر سے رہنما ہوتے ہوئے کربلا کی قسم کے اٹھو کہ سر اٹھے تو صحیح ظلم کے سامنے، میری ڈالی پہ بھی وقت حساب آئے گا اور پھر ان غریبوں کے دربار میں ہاتھ جوڑے ہر ایک نواب آئے گا، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا۔